ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی۔ ایرانی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری۔ اصولی طور پر میری رائے مختلف تھی۔ صدر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ارکان نے ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا قوم کے نام پیغام۔ کہا امریکی صدر معاہدے کے لیے مختلف ذرائع اور دباؤ استعمال کرتے رہے۔ ایران نے مذاکراتی عمل میں قومی معاملات کو مقدم رکھا۔ مذاکرات کاروں نے خیر سگالی اور قومی مفاد میں مصالحانہ کوششیں کیں۔ طے شدہ شرائط کے حصول کے لیے مذاکرات کی اجازت دی گئی۔ آئندہ مذاکرات کا ایران اجازت دی گئی۔ ایران اپنے قومی مفادات اور قومی خود مختاری پر قائم رہے گا۔ ایرانی قوم کی استقامت اور مزاحمت نے اہم کردار ادا کیا۔ اگر امریکی فریق حد سے زیادہ مطالبات کرے گا تو ہم اس کے آگے جھکیں گے نہیں۔ امریکہ خطے میں امن کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مشرق وسطی کے فریقین جاری مذاکرات کو کامیابی سے آگے بڑھنے دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل سیز فائر کی امید ہے۔ موجودہ مثبت صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی۔ تیل کی قیمتیں گرنے سے اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی سرگرمیاں بحال۔ 20 لاکھ خام بیرل تیل لے کر سعودی عرب کے 3 بڑے آئل ٹینکر آبنائے ہرمز عبور کر گئے۔ جمعرات کو دوپہر تک 8 تجارتی جہاز ہرمز سے گزرے۔ LNG بردار جہاز بھی شامل۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید گرنے لگی۔ لندن بینچ مارک برینٹ کروڈ $78.19 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکساس 75.27۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $71.84 فی بیرل کا ہو گیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں بھی مثبت رجحان۔ امریکی اسٹاک فیوچرز میں اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان معرکہ امن کا بھی فاتح بن گیا۔ امریکہ اور ایران نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کا پروانہ فرانس کے ورسائے محل میں سائن کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں دستخط کیے۔ تاریخی دستاویز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے۔ پاکستان کی توثیق کے بعد 14 نکاتی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ الیکٹرانک دستخط کے بعد اب فریقین حتمی معاہدے کے لیے 60 دن میں مذاکرات مکمل کریں گے۔ پاکستان کی انتھک کوششوں نے تیسری عالمی جنگ ہونے سے روک لی۔ خطے میں بھڑکتے جنگ کے شعلے بجھا دیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سفارتی ٹیم نے اس تاریخی دن کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ The only way the Iranians get any of those resources, not a single penny, by the way, from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. And so you really have a win-win situation for the United States of America. ایران کا معاہدہ کرنا امریکہ کی جیت ہے۔ ڈیل ہر لحاظ سے امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی نیوز بریفنگ۔ کہا ایرانی حکام مذاکرات کے دوران بہت مشکل تھے، اب تعلقات بہتر ہو گئے۔ مجھے مشکل مذاکرات میں کام کرنے کا تجربہ ہو گیا۔ نائب امریکی صدر JD وینس کی نیوز بریفنگ۔ کہا یقینی بنائیں گے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ ایران خطے میں کارعدم تنظیموں کی مدد نہیں کرے گا۔ MOU کے ساتھ معاہدے کے مطابق 60 دن کا وقت آج سے شروع ہو گیا۔ ایران کی کارکردگی دیکھتے ہوئے پابندیوں میں نرمی ہوتی جائے گی۔ ایران امریکہ تاریخی معاہدے کا مسودہ سامنے آ گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 14 نکات پر مشتمل 1.5 صفحے کا مسودہ ایکس پر شیئر کیا۔ معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں روکنے، ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے اور خود مختاری کے احترام پر اتفاق کر لیا۔ دونوں فریق 60 روز کے اندر حتمی معاہدوں کے لیے مذاکرات مکمل کریں گے۔
امریکی بحری ناکہ بندی ختم کر کے پابندیوں کے خاتمے کی جانب پیش رفت کرے گا۔ ایران خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا منصوبہ بھی معاہدے کا حصہ۔ ایران اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل یا تیار نہیں کرے گا۔ مفاہمتی یادداشت اور حتمی معاہدے پر عمل کے لیے مشترکہ انتظامی طریقہ کار قائم ہوگا۔ اہم شقوں عمل کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی لازمی قرارداد سے کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، نیتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کابینہ کے وزیر صدر ٹرمپ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی وہ واحد سربراہ مملکت ہے جو اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اگر میں اسرائیلی کابینہ میں ہوتا تو اپنے واحد طاقتور اتحادی پر اس طرح حملے نہ کرتا۔ اسرائیلی کابینہ کو پیغام ہے کہ تمہارے گھروں کی حفاظت امریکی ہتھیاروں سے ہوتی ہے۔ اسرائیل کی حفاظت امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتی ہے۔ اسرائیل جن ہتھیاروں سے حفاظت کرتا ہے وہ امریکہ کے بنے ہیں۔ تاریخی امن معاہدے پر وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے باعث تاریخی پیش رفت ہوئی۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اسلام آباد معاہدہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، خطے میں مشترکہ خوشحالی کی بنیاد بنے گا۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر، ایرانی سپریم لیڈر، قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے بعد دورہ منسوخ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بطور ثالث دستخط کر کے معاہدے کی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم اب سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے، تکنیکی مذاکرات علیحدہ ہوں گے، ایم او یو میں شامل نکات زیر غور آئیں گے۔ ایران نے پھر کہہ دیا شکریہ پاکستان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے مہارت اور دانش مندی سے ثالثی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اہم کردار ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران کبھی نہیں بھولے گا۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر دستخط کے ایرانی فیصلے کو سراہا، کہا تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ معاہدہ پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کا باعث بھی بنے گا۔ امن معاہدے پر دستخط کے بعد وزیر اعظم اور ایرانی صدر کا یہ پہلا رابطہ تھا۔ رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے، پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے، پاکستان کی ادارے کو نشانہ بنائے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، ڈیمانڈ ہے کہ اب اٹھو، بس ہو گیا۔ آپ اس طریقے سے پاکستان کو، کشمیر کو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ بس بہت ہو گیا، آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو اٹھنا پڑے گا۔ قانون ہاتھ میں لینے، ریاست اور پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا آپ زبردستی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مہاجروں کی نشستیں ختم کر دیں؟ کسی کو کشمیر کو اس کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ ہمیں بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا سامنا ہے۔ ملکی معیشت بچانے کے لیے صوبے قربانی دے رہے ہیں۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گفتگو جنگ سے بہتر ہوتی ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ 150 متحرک افراد کے نام 4تھ شیڈول میں شامل۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت، اجتماعات میں شرکت کی نگرانی کی جائے گی۔ مالی سرگرمیوں اور دیگر امور پر کڑی نگرانی کی جائے گی۔ The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. پانی زندگی ہے۔ یہ جو کشمیر کمیٹی والے جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے؟ ریاست کو کوئی نہیں لحاظ کرنا چاہیے ان لوگوں کا۔ ہماری شارہ گیا ہے، میں اپنی جگلر وین جو ہے کسی دشمن کے حوالے کیوں کر دوں؟ بھارت سے پانی پر کھلی جنگ ہوگی۔ پانی قومی سلامتی ہے، قومی سلامتی کو اگر خطرہ ہوا تو کوئی شک نہیں کہ جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خالد آصف کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا اگلے 6 ماہ میں بھارت اور افغانستان کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ دہشت گردی روکنے کے لیے پاکستان سخت اور شدید اقدامات کر کے معاملہ ختم کرے گا۔ آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر کڑی تنقید۔ وزیر دفاع نے کہا ریاست کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جواب بھی اسی طرح دینا چاہیے اور دیں گے۔ ریاست کو ایسے لوگوں کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، اپنی شرح کسی دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ مہاجر نشستوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کی تجویز قابل قبول نہیں ہوگی۔ خالد آصف کا سینٹ قومی اسمبلی میں شامل کرنے کا مشورہ۔ India has followed up its belligerent statements with illegal actions. Most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. River systems are not merely waterways, they are lifelines. بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھارت آبی منصوبوں سے خطے کا دریائی نظام متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ پانی کبھی دباؤ یا جبر کے آلے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم کا برسلز کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت نے جارحانہ بیانات کے بعد غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ شروع کیا۔ معاہدے کو یک طرفہ ختم کرنا ذمہ دار ریاستوں کا طرز عمل نہیں۔ پاکستان ڈائیلاگ اور سفارتکاری سے تمام دو طرفہ مسائل حل کا خواہاں ہے۔ انڈیا جو چناب واٹر کو ویپنائز کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب پانی کو وہ چھوڑے تو ہم اسے سٹور کریں، جب وہ اسے روکے تو اس سٹوریج کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں۔ بھارت چناب پر 5 ڈیم بنا رہا ہے۔ یہ ڈیمز 2030 تک مکمل ہوں گے۔ بھارت جب چاہے گا پاکستان کا پانی روک سکے گا۔ سینٹ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا اظہار خیال، کہا جب ہمیں ضرورت ہوگی تو بھارت پانی روکے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو پانی چھوڑ کر سیلاب پیدا کرے گا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ہم عالمی فورم پر یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں، یہ معاملہ صدر کے نوٹس میں بھی لا چکے۔ صدر نے کہا اس معاملے پر بحث ہونی چاہیے۔ صدر کا کہنا ہے پانی کے معاملے پر پہلے سے ان کے تحفظات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدے کو تنازع کے مستقل خاتمے کی طرف اہم قدم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ مستقبل کے امن معاہدوں کے لیے بنیاد ثابت ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں استحکام عالمی توانائی کی مارکیٹوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ قطر کی پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف، امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ معاہدہ دشمنی کے خاتمے اور ابناء ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنائے گا۔ قطر نے معاہدے کو انجام تک پہنچانے میں پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ملاقات، پاکستان اور گھانا کا فوجی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ لیفٹیننٹ جنرل ولیم نے پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ گھانا کے نیشنل سیکورٹی کوارڈینیٹر عبدالرزاق عثمان کی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ عبدالرزاق عثمان چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے بھی ملے۔ معصوم بچی کے کیس میں مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا،
اہلکاروں کی غفلت اور اختیارات سے تجاوز کسی صورت قبول نہیں۔ آئی جی پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کے ساتھ چکوال واقعے پر پریس کانفرنس۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے کہا چکوال واقعہ سی سی ڈی افسر کی غلطی سے پیش آیا، طاقت کا غلط استعمال کیا، اہلکار نے اندازے سے فائرنگ کی جو بڑی غلطی ہے، آسٹریلوی حکومت کے پیغام پر جواب دیا ہے، شفاف تفتیش کی جائے گی۔ جو انٹرنیشنل اور خاص طور پہ ریجنل صورتحال ہے، وفاقی حکومت نے صوبوں سے کانٹیکٹ کیا، اس مشکل وقت میں صوبے اور سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر کنٹریبیوٹ کریں۔ مشکل وقت میں صوبوں نے ملک کی خاطر وفاق کو بھرپور سپورٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا بجٹ کا کل حجم 3,525 ارب روپے ہے، 260 ارب روپے وفاق کو دینے ہیں۔ سندھ کو وفاقی محصولات میں 441 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ پچھلے سال ہم نے 1,000 ارب روپے کا ریکارڈ پی ایس پی پی بنایا تھا۔ سانحہ گل پلازا کسانوں کی امداد اور پیٹرول پر ریلیف کی وجہ سے بھی اضافی خرچے ہوئے۔ وفاق کی جانب سے ڈیولپمنٹ کے لیے 76 ارب کا وعدہ کیا گیا، 50 ارب پورے ملے۔ بتایا جائے ہمارا گورنر کیوں نکالا، ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی محسن نقوی سے شکایت۔ ذرائع کے مطابق فاروق ستار کی محسن نقوی سے ملاقات گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی۔ فاروق ستار نے آرٹیکل A140 کی آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھایا، سندھ کی گورنرشپ اور کراچی کے بجٹ پر بات کی۔ فاروق ستار نے واضح جواب نہ آنے پر اپنی پارٹی کو بجٹ کی حمایت نہ کرنے کی تجویز دی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس، عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، سماعت 29 جون تک ملتوی۔ تو خاتون اول امینہ اردوان کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مزاج پرسی کا خط، لکھا آپ کی خرابی صحت اور سردری کی خبر سن کر پریشانی ہوئی، آپ کے علاج سے متعلق ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے، اللہ آپ کو جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے، برادر پاکستان کے عوام کے لیے بھی خیر سگالی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں۔ بھائی ہم گزشتہ تقریباً 20 سال سے پاک پٹن آ رہے ہیں، کراچی کے علاقے سے آتے ہیں جاوید بھائی کی قیادت میں، اور الحمدللہ ہمارا 4 ٹائم لنگر چلتا ہے، اور الحمدللہ جب تک ہماری جان ہے، جسم میں جان ہے، طاقت ہے، بابا صاحب سے پیار قائم رہے گا۔ پاک پتن میں معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا سالانہ عرس جاری، ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مندوں کی آمد، محفلوں کا سلسلہ بھی جاری، بہشتی دروازہ اتوار کو کھولا جائے گا، زائرین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام، کراچی اور مختلف شہروں سے آئے عقیدت مند لنگر انداز ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی گھروں کی دیواریں گر گئیں، 1 شخص جاں بحق، 4 زخمی، وسطی پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز بارش، میاں چندو میں تیز آندھی اور بارش کے دوران حادثات، 1 شخص جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے، گجرانوالہ اوکاڑا فیروز والا میں بارش سے موسم خوشگوار، تیز آندھی سے کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی معطل۔ T20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی، پاکستان ویمن ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کو دی 100 لیگ کے وائلڈ کارڈ ڈرافٹ میں منتخب کر لیا گیا۔ فاطمہ دی 100 میں منتخب ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے۔ آل راؤنڈر کو برمنگھم نے 15,000 پوائنٹ پہ پک کیا۔ فاطمہ کو آسٹریلیا کی لوسی ہیملٹن کے متبادل کے طور پر چنا گیا۔ سابق کپتان ندا ڈار کرکٹ میں پھر واپسی کے لیے تیار۔ آل راؤنڈر نے سوشل میڈیا پر دستیابی کا اعلان کر دیا، کہا خود پر توجہ دینے اور اپنی اسٹرینتھ بحال کرنے کے بعد پاکستان کی نمائندگی کے لیے دستیاب ہوں، ٹیم کو جہاں ضرورت ہو بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گی۔ ندا نے گزشتہ برس اپریل میں ذہنی دباؤ اور صحت کے مسائل کی وجہ سے کرکٹ سے غیر معینہ مدت کا وقفہ لیا تھا۔
اور پاکستان کے معروف کرکٹ صحافی قمر احمد کراچی میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے. نماز جنازہ میں لیجنڈ جاوید میاں، اقبال قاسم اور جلال الدین سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. 88 سال کے قمر احمد دنیا بھر میں کرکٹ کی کوریج اور کامنٹری کے لیے مشہور تھے. قمر احمد نے سندھ اور حیدرآباد کی ٹیم کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی. ہالینڈ میں کوچنگ کے فرائض بھی انجام دیے.